تاریخ کی 7 بدبخت ترین عورتیں۔ دنیا میں 7 ایسی بدبخت عورتیں گزری ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن میں گناہگار بتایا۔ قرآن کے مطابق سب سے گناہگار عورتوں میں پہلے نمبر پر حضرت لوط کی بیوی ہے، جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ غداری کی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کی آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایسی گناہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض تو اللہ کے پیارے انبیاء اکرام کو بھی قتل کرانے میں پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمک پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں، تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھے۔ یہی وہ قوم تھی جس پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا، ایسا گناہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بدنصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا تو اللہ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کو بتا دیا کہ نوجوان گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر نکل جائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی قوم نوح کی شرک جیسے گناہوں میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور کیانک کے لوگوں کے بت بنا لیے، ان کی عبادت اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر مابوس فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ وہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا اور آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا وادیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف کرتی تھی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم پر اس آدمی کا نام بتا دیتی، جس سے قوم نوح کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے بتوں کی پوجا کرنے پر دوبارہ آمادہ ہو جاتا۔ وائلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر رکھا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے اور اس کی تفسیر احوال بائبل میں درج ہے۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور داغا بازی میں بہت مشہور رہا ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن چکی تھی، تو اللہ پاک نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سمسمون تھا۔ سمسمون اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیتوں اور بہادری کو دیکھتے ہوئے سمسمون کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا اور سمسمون کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسمون کی طاقت کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسمون کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسمون کے پاس بھیجا۔ سمسمون اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں وہ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیتوں کا راز بتا دیا۔ سمسمون کہنے
کہنے لگا اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسمون کے لمبے بال کاٹ دیے تو اسی رات قوم عمالقہ نے بھی سمسمون پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن قوم عمالقہ سمسمون کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسمون نے اللہ پاک سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے سمسمون کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسمون کو باندھا گیا تھا، سمسمون نے اس ستون کو اپنی طاقتوں سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، جزابل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جزابل نہ صرف اپنے اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلے۔ ایک دن قوم کے نیک بندے پر یرمیہ علیہ السلام نے جزابل اور اس کے شوہر کو کہا، تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ایک بوڑھے پر شدید وار کیا نیزے سے، جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دے دی، بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جزابل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جزابل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5، عطالیہ حضرت علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جزابل نامی ملکہ کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین اور جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہو چکی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا جس کی وجہ سے وحشیوں نے یہودا رام کو بھی قتل کیا، لیکن یہ بادشاہ غار میں چھپ گیا جس وجہ سے اس غار میں اس بادشاہ کی موت۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے ان ماں بیٹیوں کو بہت زیادہ ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد دونوں کو آزاد کیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے پوجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی، لیکن اس کی تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا کہ عطالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا، پھر اپنی رعایا پر بھی ظلم و ستم کرنے لگی، تاہم اس کا ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین گرامی، ہیرا وڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کے سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے۔ ہیرا وڈیاس ایک غریب و حسین جمیل لڑکی تھی، فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیرے وڈ سے ہوئی اور اسی سے ہیرے وڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ایرو وڈیاس نے دیکھا سب سے زیادہ طاقتور تو فلپ کا بھائی اینٹی پاس کے پاس ہے، تو اس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹی پاس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیرا وڈیاس کو اپنی دنیاوی باتیں پسند نہ تھی، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کرایا۔ ہیرا وڈیاس نے کافی بار کوشش کی وہ اپنے شوہر اینٹی پاس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹی پاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیرا وڈیاس کی بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ اب یہ دونوں ماں بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹی پاس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بےہودہ ڈانس کیا کہ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے، تو اس رقص میں بادشاہ نے بہت دلچسپی لی اور اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا، وہ سلومی سے کہنے لگا، تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تمہیں ابھی حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس
عورت نے جواب دیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ بادشاہ جو کہ بھرے ہوئے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں شامل ہو گئی۔ نمبر 7، ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ اس کی آنکھوں کا بھینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے لوگ وہ کانی کا حق کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی کریم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورۃ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی غصے سے بے قابو ہوئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں حضرت ابو بکر کے سامنے اس حالت میں آئی تو اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ نبی کریم کے خلاف انتہائی نازیبہ الفاظ بولتی رہی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکی اور وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین خواتین میں شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزمان سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے